subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم دوستوں و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری کوشچن بینک، یہ SCERT کا کوشچن بینک ہے۔ سوال نمبر 8 سیاسیات، سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ سوال نمبر 8 کے سوالات ہے، درج ذیل تصورات کو واضح کیجئے۔ پہلا ہے حقوق پر مبنی نقطہ نظر، دوسرا حق معلومات، تیسرا لوک سبھا میں خواتین کی نمائندگی، چوتھا ظلم و ناانصافی کے خلاف تحفظ دینے والا قانون۔ پہلے کا جواب ہے حقوق پر مبنی نقطہ نظر۔ پہلا نقطہ ہے آزاد بھارت نے جمہوری طرز حکومت کو اختیار کیا، ملک میں اس طرز کو مضبوط کرنے، پختہ کرنے کے لیے اقتدار میں آنے والی ہر حکومت نے کوشش کی۔ دوسرا، جمہوری ملک بنانے کے لیے حکومتوں کا اصلاحات کرتے ہوئے شہریوں کو محض استفادہ کنندگان کی حیثیت سے دیکھنے کا نقطہ نظر تھا۔ تیسرا، 2000 عیسوی کے بعد کے زمانے میں اصلاحات کو شہریوں کے حق کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ چوتھا، اس وجہ سے معلومات، تعلیم اور تحفظ غذا کا قانون صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ شہریوں کو اس سے فائدہ ہوگا، بلکہ انہیں شہریوں کا حق تسلیم کیا گیا۔ اسی کو حقوق پر مبنی نقطہ نظر کہا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے حق معلومات۔ پہلا نقطہ ہے حکومت کے کیے گئے کاموں کی معلومات عوام کو حاصل ہو، حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات استوار ہو اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے 2005 عیسوی میں حکومت نے شہریوں کو معلومات کا حق دیا۔ رازداری کے نام پر حکومتی کام کاج میں ہونے والی گڑبڑی کو اس حق کی وجہ سے اب چھپایا نہیں جا سکتا۔ تیسرا، حکومت کے کام کاج میں شفافیت آنے اور حکومت عوام کے سامنے ذمہ دار ہے، اس حق کی وجہ سے حکومت کو یہ احساس ہوتا ہے۔ چوتھا، معلومات کے حق کی وجہ سے جمہوریت اور شہریوں کے حقوق مضبوط ہوئے ہیں، حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہوا ہے، حکومت کے کام کاج میں شفافیت اور کھلا پن آنے میں مدد ہوئی ہے۔ تیسرا سوال کا جواب ہے لوک سبھا میں خواتین کی نمائندگی۔ پہلا نقطہ ہے دستور سازوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے شروع سے ہی مرد و خواتین کی مساوات کی پالیسی اختیار کر کے دونوں کو مساوی سیاسی حقوق دیے۔ دوسرا، اس وجہ سے 1952 عیسوی کی پہلی لوک سبھا میں 22 خواتین منتخب ہو کر آئی تھی۔ یہ تعداد بڑھتے ہوئے 2014 عیسوی میں 66 تک جا پہنچی۔ تیسرا، پارلیمنٹ میں ایسا بل پیش کیا گیا ہے کہ لوک سبھا کی مجموعی نشستوں کا 50% خواتین کے لیے ہے۔ مظالم سے تحفظ کا قانون۔ پہلا نقطہ ہے سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے درج فہرست ذاتوں اور جماعتوں، قبائل کے تحفظ کے لیے ایٹراسٹی مظالم کا قانون بنایا گیا۔ دوسرا، ناانصافی پر پابندی عائد کرنے والے اس قانون میں سخت سزا بھی تجویز کی گئی۔ سوال نمبر 8 کا بے ہے، درج ذیل خاکے مکمل کیجئے۔ اچھی اور ذمہ دار حکومت کی خصوصیات۔ اچھی اور جمہوری حکومت کی خصوصیات: سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں عوام کی شمولیت، کام کاج میں شفافیت، عوام کے مطالبات پر توجہ دینے والی حکومت، انصاف اور سب کو سمو لینے والی ترقی، مؤثر اور فعال حکومت، ذمہ داریوں سے واقف حکومت۔ سوال نمبر 8 کا الف ہے، نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے وسط مدتی انتخابات، دوسرا انتخابی حلقوں کی تشکیل، تیسرا ووٹ پیٹی سے EVM مشین تک کا سفر، چوتھا ضمنی انتخابات۔ پہلا ہے وسط مدتی انتخابات۔ اکثریت کی بنیاد پر بنی ہوئی سرکار مدت پوری ہونے سے قبل پارٹی میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اقلیت میں آ سکتی ہے۔ دوسرا، بعض اوقات کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی تو 2 یا زائد پارٹیوں کا محاذ بنا کر حکومت قائم کی جاتی ہے، لیکن مدت سے پہلے محاذ ٹوٹ جائے
تو حکومت اقلیت میں آ جاتی ہے۔ تیسرا، اقلیت میں آ جانے والی حکومت کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ ایسے وقت متبادل حکومت قائم کرنا ممکن نہ ہو تو لوک سبھا اور ودھان سبھا کو مدت سے قبل تحلیل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں الیکشن کمیشن کو وسط مدتی انتخاب کو کروانا پڑتا ہے۔ پانچواں ہے انتخابی حلقوں کی تشکیل نو، یعنی اس کا دوسرا سوال ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے ودھان سبھا اور لوک سبھا کے انتخابات کے لیے حلقہ انتخاب تشکیل دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے شروع میں ہی حلقہ انتخاب کا تعین کر دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ صنعت و حرفت کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے۔ تیسرا، گاؤں سے شہر کی طرف نقل مکانی ہونے کے سبب کسی حلقہ انتخاب میں رائے دہندوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے تو بعض مقامات پر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس سبب سے انتخابی حلقہ متوازن نہیں رہ جاتا۔ اس وجہ سے انتخابی حلقوں کی تشکیل نو کرنی پڑتی ہے۔ چوتھا، حلقہ انتخاب بنانے اور ان کی تشکیل نو کرنے کا کام الیکشن کمیشن کی حد بندی کمیٹی کرتی ہے۔ چھٹا، ووٹ پیٹی سے ای وی ایم تک کا سفر۔ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ووٹ پیٹی سے ای وی ایم تک کا سفر 1951-52 عیسوی کے لوک سبھا کے پہلے الیکشن سے ووٹ پیٹی یعنی بیلٹ باکس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پہلے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے اسٹیل یعنی فولاد کی 20 لاکھ ووٹ پیٹیاں استعمال کی گئی تھی۔ بعد کے دور میں ووٹ دینے والا بیلٹ پیپر امیدوار کے نام کے آگے مہر لگا کر اسے بیلٹ باکس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ دوسرا ہے 1998 عیسوی میں پہلی بار مدھیہ پردیش میں 5، راجستھان میں 5 اور دہلی میں 6 اس طرح 16 ودھان سبھا انتخابی حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی ای وی ایم کا استعمال کیا گیا۔ تیسرا ہے 2004 عیسوی کے لوک سبھا الیکشن سے ای وی ایم کا باقاعدہ استعمال شروع ہوا۔ چوتھا ہے ای وی ایم مشین کے استعمال کی وجہ سے ملک کو کئی فائدے ہوئے۔ اب ای وی ایم مشین میں رائے دہندہ کے لیے جانچ کی رسید کی سہولت بھی فراہم ہے۔ ضمنی انتخابات اس کا پہلا نقطہ ہے۔ بعض اوقات ودھان سبھا یا لوک سبھا کا کوئی رکن اپنی نمائندگی سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ دوسرا، کسی رکن کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسرا، کسی منتخب رکن نے پارٹی تبدیل کی تو پارٹی بدل مخالف قانون کے مطابق اس کی رکنیت رد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حلقہ انتخاب کا کام کون کرے گا۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن اس جگہ کے لیے ضمنی الیکشن کرواتا ہے۔ سوال نمبر 8 کا بے ہے، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ الیکشن کمیشن کا کردار، رائے دہندے کا کردار، سیاسی پارٹیاں اور امیدوار کا کردار۔ انتخابی عمل کا پہلا ہے الیکشن کمیشن کا کردار، انتخابی حلقے تشکیل دینا۔ دوسرا، رائے دہندگان کی فہرست تیار کرنا۔ تیسرا، الیکشن کا اعلان کرنا۔ چوتھا، امیدواروں کے عریضے قبول کرنا اور چھان بین کرنا۔ پانچواں، رائے دہی کا انتظام کرنا۔ چھٹا، ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان کرنا۔ سیاسی پارٹی اور اس کے امیدوار کا کردار، پہلا ہے امیدوار کا تعین کر کے انہیں پارٹی کا ٹکٹ دینا۔ دوسرا، مدت کے اندر امیدوار کا پرچہ نامزدگی الیکشن کمیشن کو پیش کرنا۔ تیسرا، الیکشن کی تشہیر کرنا۔ چوتھا، الیکشن کے اخراجات کا حساب کتاب کمیشن کو پیش کرنا۔ پانچواں، الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرنا۔ رائے دہندے کا کردار، پہلا ہے ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرنا۔ دوسرا، تشہیری جلسوں میں حاضر ہو کر ووٹ دینے کا فیصلہ کرنا۔ تیسرا، ووٹ دینا۔ انتخابی عمل، حلقہ انتخاب کی تشکیل، ووٹر لسٹ تیار کرنا، امیدواروں کی طرف سے پرچہ نامزدگی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک فلو چارٹ ہے، یعنی کہ رواں خاکہ، اسے ہم نے مکمل کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن سے متعلق یا الیکشن سے متعلق تنازعات حل کرنا۔
اس کے جوابات ہیں امیدواروں کی طرف سے پرچہ نامزدگی داخل کرنا اور جانچ کرنا، انتخابی تشہیر، عملاً رائے دہی، ووٹوں کی گنتی، الیکشن کا نتیجہ۔ سوالات ہیں تصورات کو واضح کیجیے، علاقائیت، دوسرا قومی پارٹی، تیسرا علاقائی پارٹی۔ پہلے کا جواب ہے بھارت میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف مذہب، تہذیب اور روایات کے حامل افراد رہتے ہیں۔ دوسرا جغرافیائی تنوع کے ساتھ ساتھ ادب، تعلیم، تاریخ، تحریک کے معاملات میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ تیسرا ہر شخص اپنی زبان، روایت، تہذیب سے اپنائیت محسوس کرتا ہے، اسی اپنائیت سے ان سب کے تئیں جذبہ افتخار پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا اپنی زبان، علاقے کی ترقی کو لوگ ترجیح دینے لگتے ہیں، اسی کو علاقائیت کہتے ہیں۔ قومی پارٹی ہے، دوسرے کا جواب ہے قومی سطح پر فعال پارٹی کو قومی پارٹی کہتے ہیں۔ قومی پارٹی کی حیثیت سے منظوری حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے درج ذیل شرائط طے کیے ہیں۔ پہلا، کم از کم 4 ریاستوں میں پچھلے لوک سبھا کے الیکشن میں یا ودھان سبھا کے الیکشن میں کم از کم 6% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے، یا کم از کم 4 رکن لوک سبھا کے لیے منتخب ہونا ضروری ہے، یا دوسرا پچھلے لوک سبھا کے الیکشن میں کم از کم 3 ریاستوں میں ملا کر لوک سبھا کی مجموعی نشستوں کی 2% نشستیں منتخب ہونا ضروری ہے، یا تیسرا کم از کم 4 ریاستوں میں ریاستی سطح کی پارٹی کی حیثیت سے منظوری ملنا ضروری ہے۔ تیسرا سوال ہے علاقائی پارٹی، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کسی مخصوص علاقے کی انفرادیت پر فخر کرنے اور اس علاقے کی ترقی کرنے کے لیے اقتدار کی دوڑ میں شریک ہونے والے سیاسی گروہ کو علاقائی پارٹی کہتے ہیں۔ دوسرا ان پارٹیوں کا اثر اپنے علاقے تک محدود ہوتا ہے۔ تیسرا اپنے علاقے میں بااثر کردار ادا کرتے ہوئے یہ پارٹیاں اب قومی سیاست پر بھی اثر انداز ہونے لگی ہیں۔ چوتھا علاقائی پارٹیوں کا سفر علیحدگی پسندی، خود مختاری سے بنیادی دھارے میں شامل ہونے کے مرحلوں میں جاری ہے۔ سوال نمبر 8 کا بے ہے دی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کیجیے۔ مہاراشٹر کی علاقائی پارٹیاں، دوسرا بھارت کی قومی پارٹی کے نام۔ مہاراشٹر کی علاقائی پارٹیاں شیو سینا، مہاراشٹر نو نرمان سینا، شیتکری کامگار پکش، بھارتیہ ریپبلکن پارٹی، سماج وادی پارٹی۔ بھارت کی قومی پارٹیاں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکس وادی، آل انڈیا ترنمول کانگریس، راشٹر وادی کانگریس پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، بھارتیہ جنتا پارٹی، انڈین نیشنل کانگریس۔ زمانی خط مکمل کیجیے۔ 1885 انڈین نیشنل کانگریس، 1980 بھارتیہ جنتا پارٹی، 1984 بہوجن سماج پارٹی، 1998 آل انڈیا ترنمول کانگریس۔ سوال نمبر 8 کا الف ہے تصورات کو واضح کیجیے۔ پہلا ہے آدیواسیوں کی تحریک، دوسرا مزدوروں کی تحریک، تیسرا صارفین کی تحریک۔ پہلے کا جواب ہے آدیواسیوں کی تحریک۔ پہلا نقطہ ہے شروع سے ہی آدیواسی جنگلاتی دولت پر زندگی بسر کرنے والا سماج ہے۔ 2 انگریزوں نے آدیواسیوں کے جنگلاتی دولت پر حق کو ماننے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے کولام، گونڈ، سنتھال، منڈا جیسے آدیواسیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ تیسرا آزاد بھارت میں بھی ان کے گزر بسر کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ چوتھا جنگلاتی زمین پر آدیواسیوں کا حق، جنگلاتی پیداوار کا ذخیرہ کرنے اور جنگلاتی زمین پر کاشتکاری کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے اب بھی مختلف مقامات پر آدیواسیوں کی تحریک جاری ہے۔ دوسرا مزدوروں کی تحریک، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 1850 عیسوی کے بعد بھارت میں کپڑے کی ملیں، ریلوے کمپنیاں جیسی صنعتیں شروع ہوئی۔ اس صنعت کاری کی وجہ سے ملک میں مزدوروں کا ایک بڑا طبقہ وجود میں آ گیا۔ دوسرا آگے چل کر ان کے مسائل بڑھ گئے،
ان مسائل کو حل کرنے کے لیے 1920 عیسوی میں آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس قائم کی گئی اور مزدوروں کی تحریک نے زور پکڑ لیا۔ تیسرا، آزادی کے بعد بھی مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے کئی یونینوں کی بنیاد ڈالی گئی۔ 1960 عیسوی سے 1980 تک مزدوروں کی تحریک کا اثر تھا۔ 1980 عیسوی کے بعد ممبئی میں کپڑے کی مل کے مزدوروں کی ہڑتال ناکام ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ تحریک بکھر گئی اور کمزور ہو گئی۔ چوتھا، عالمکاری اور ٹھیکے پر مزدوری کے طریقے نے مزدوروں کی تحریک کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ تیسرا ہے صارفین کی تحریک۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں اور بدلے ہوئے سماجی نظام کا صارفین پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا، ملاوٹ، چیزوں کی بڑھائی ہوئی قیمت، ناپ تول میں دھوکہ، پست معیار کی اشیاء کی زیادہ قیمت ہونا جیسے کئی مسائل صارفین کو درپیش ہوتے ہیں۔ تیسرا، اس طرح کی دھوکے بازی سے گاہکوں کو بچانے کے لیے 1986 عیسوی میں تحفظ صارفین قانون وضع کیا گیا۔ اس کے بعد صارفین کو ان کے حقوق سے واقف کرانے اور ان کا تحفظ کرنے کے لیے صارفین کی تحریک وجود میں آئی۔ سوال نمبر 8 کا بے ہے، دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ بھارت کی اہم تحریکیں 4 ہی لکھنا ہے، یہاں پر 6 تحریکوں کے نام ہیں۔ پہلا ہے کسانوں کی تحریک، دوسرا ہے آدیواسیوں کی تحریک، تیسرا ہے مزدوروں کی تحریک، چوتھا ہے تحریک نسواں، پانچواں ہے ماحولیاتی تحریک، چھٹا ہے صارفین کی تحریک۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔